بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریفیں خدا بزرگ و برتر کے نام. درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. سال 2025 کا ایئر بائی نیوز کا آخری پروگرام، سال 2025 کا پروگرام 11 کا آخری پروگرام، اور کوشش یہ کہ اگلے کچھ منٹ میں ذرا اس سال میں جتنے بھی عروج و زوال، مد و جزر، نشیب و فراز، اچھی بری خبریں سیاست کے میدان میں یا کہیں اور سے وہ لوگ جو ہم میں تھے اور اب میں نہیں رہے، ان سب کا ذرا ایک جھلک آپ کے نظر میں آ جائے، وہ ارادہ ہے انشاءاللہ آج کے پروگرام میں. اور سب سے پہلے بہت صدق کے دل سے یہ گزارش بھی آپ سب لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر کہ اگر ہماری کسی بات یہ گزارش جو ہے وہ ہمارا کوئی پینلسٹ ہو، ہمارا کوئی ٹیم ممبر ہو، ہمارا کوئی ویور ہو، سب سے بڑھ کر ان سب سے ہے کہ اگر ہماری کسی بات، کسی ایکشن، کسی سوال، کسی جیسچر سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو یہ بالکل بھی انٹینشنل نہیں ہوگا وہ، لیکن پھر بھی ہوا ہو، انسان ہے، کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو میں دست آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، معافی کا خواستگار ہوں. تو آغاز کرتے ہیں سال 2025 کیسا رہا. تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ظاہری سیاسی منظرنامے میں پی ٹی آئی بہت زیادہ ڈسکشن رہی، کسی بھی اعتبار سے حوصلہ افزا سال نہیں رہا. ایک تو یوں بھی کہ پورے سال 2025 پورا سال گزر گیا، اس پورے سال میں پاکستان تحریک انصاف 26 نومبر طرز کا کوئی احتجاج نہیں کر سکی. جلسے جلوس وغیرہ ہوئے، لیکن اسلام آباد کی جانب بطور پارٹی پورا سال پیش رفت، لانگ مارچ وہ نہیں کر سکی پاکستان تحریک انصاف. اس سال کے بالکل آغاز میں ہی جب 17 دن گزرے تھے، 17 جنوری کو عمران خان صاحب کو ایک اور کیس میں سزا ہو گئی 14 سال کی، لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ بشرا بی بی کو 7 سال قید ہو گئی. تو عمران خان صاحب تو پہلے ہی جیل میں تھے، لیکن بشرا بی بی اس کے نتیجے میں ضمانت پہ تھیں اور پھر کمرہ عدالت سے گرفتار ہو گئی. تو یوں 2025 تقریباً پورا سال ہی اسٹارٹنگ فرام 17 جنوری بشرا بی بی کا بھی جیل میں گزرا. سال 2025 پی ٹی آئی کا کیسا رہا اور سال 2026 پی ٹی آئی کا کیسا رہے گا، یہ کسی تجزیہ کار کو چھوڑیے، خود پی ٹی آئی کی روح رواں بیرسٹر گوہر اس بارے میں یہ سمجھتے ہیں. پورا 2025 جو ہے وہ ہمارے لیے ایک نااہلیوں کا سال گزرا، جبکہ دشمن کے ساتھ سیز فائر ہوا، لیکن ہمارا آپس کا تناؤ ختم نہیں ہو سکا. اور افسوس کے ساتھ ہم 2026 میں انٹر ہو رہے ہیں، لیکن 2026 بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ بھی نااہلیوں اور کنوکشنوں کا حال. مارچ کے مہینے میں 2025 کا دہشت گردی کا پہلا سب سے بڑا واقعہ، دل ہلا دینے والا واقعہ پیش آیا جب جعفر ایکسپریس جو کہ چلی تھی کوئٹہ سے جا رہی تھی پشاور، 11 مارچ کو اس پہ حملہ کیا گیا. کلدم بلوچ لبریشن آرمی نے اس کی ذمہ داری قبول کی، لیکن یہ ضرور ہے اس میں جانی نقصان ہوا، اس میں 21 مسافر شہید ہوئے، 4 سیکیورٹی اہلکار ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس میں شہید ہوئے. لیکن یہ بہت واضح تھا کہ دہشت گردوں کے عزائم اس سے بہت زیادہ تھے، اور اس کا بین ثبوت یہ ہے کہ آپریشن جو ہوا اس کے دوران تقریباً 350 سے زائد مسافروں کو بازیاب کرایا گیا اور 30 سے زائد دہشت گرد ہلاک کیے گئے. تو ایک بڑا آپریشن ہوا، کامیاب آپریشن ہوا، جس کے نتیجے میں بہت بڑے جانی نقصان سے بچا گیا. 18 مارچ کو چونکہ ظاہر سال کے آغاز میں کچھ ایسے ایونٹس ہوئے جن کے اثرات ہم آج تک دیکھ رہے ہیں. 18 مارچ وہ دن تھا کہ جب افواج پاکستان کے سربراہ کی جانب سے یہ بیان آیا کہ پاکستان کو نرم نہیں سخت گیر ریاست بنائیں گے. اب یہ بیان ہر کانٹیکس میں ہر بندے نے لیا. انہوں نے کہا ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. یہ بھی کہا کہ ہم گورننس کا جو گیپ ہے اس کو کب تک فوج اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے. یہ جو بیان تھا کہ پاکستان اب ایک ہارڈ اسٹیٹ ہے، اس کی پھر ہر لحاظ سے لوگوں نے اپنے اپنے طور پر اس کی انٹرپریٹیشن کی. وہ ریجنل حوالے سے بھی تھی، وہ عالمی حوالے سے بھی تھی، وہ بھارت کے حوالے سے بھی تھی، افغانستان کے تناظر میں بھی تھی، اور لوگوں نے اس کو سیاسی پیرائے میں بھی اس کی انٹرپریٹیشن یوں کی کہ اگر کوئی پولیٹیکل اینٹیٹی ہے جو کہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے تھریٹ ہے تو اس سے بھی اکارڈنگلی نمٹا جائے گا. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ بیان تو مارچ میں دیا گیا تھا، لیکن آپ دیکھیے کچھ دنوں پہلے ہی وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر سے جب ہم نے پوچھا 26 نومبر طرز کا اگر پی ٹی آئی احتجاج دوبارہ کرے گی تو انہیں بھی یہ سافٹ اسٹیٹ اور ہارڈ اسٹیٹ کی ٹرم یاد تھی. انہوں نے یہ کہا یہ چیز اب پی ٹی آئی کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان جو تھا آج سے 1 سال پہلے 26 نومبر کو جب انہوں نے اٹیک کیا تھا اسلام آباد پر، دیٹ واز اے سافٹ اسٹیٹ. اب پاکستان ہارڈ اسٹیٹ بن چکا ہے، اب یہ سافٹ اسٹیٹ نہیں.